بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ششم کے اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ ہمارا چوتھا باب ہے اخلاقیات اور ہمارا عنوان ہے صداقت، اور صفحہ نمبر ہے سبق کا 47۔ صداقت صداقت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں صداقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سچائی یا راست بازی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے، غلط بیانی نہ کی جائے۔ اسے ہم بچوں اردو میں ہم کہتے بھی ہیں سچ بولنا، سچ، ٹھیک ہے؟ تو یہی سچ جو ہے جسے ہم لفظ سچ کہتے ہیں اردو میں، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ صداقت کا، اور یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور سچ کسے کہتے ہیں؟ سچ کا مطلب کیا ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہی جائے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔ یعنی ایک بات کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی سے کوئی کام سرزد ہوا ہے، تو اب جس سے وہ سرزد ہوا ہے اور جیسے جیسے ہوا ہے تو ویسے ہی بیان کیجیے۔ اگر کسی کو بتایا جا رہا ہے تو اسی طرح بتایا جائے، اس میں کسی قسم کی اونچ نیچ یا کمی بیشی نہ کی جائے، غلط بیانی سے اس کو تبدیل نہ کیا جائے، واقعے کو تبدیل نہ کیا جائے۔ تو یہ کسے کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں، اور اسے سچ کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں اس کے لیے صداقت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور انسان اپنے قول و فعل اور نیت میں سچا ہو، یہ لازمی حصہ ہے، یعنی ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ اخلاقی خوبیوں میں سے سب سے اہم اور بنیادی خوبی ہے۔ اس کی صداقت کی اہمیت ہمیں قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی سچے اور سچ کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ سچ بولنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومنین یعنی ہم لوگ بھی سچ اختیار کریں، سچ بولیں۔ اور دین اسلام کے ماننے والوں کی نجات بھی سچا بننے اور سچائی اختیار کرنے میں ہے۔ تمام اخلاقی اقدار میں سچائی کو اولیت حاصل ہے، یعنی پہلے نمبر پہ سچائی ہے۔ تمام نیکیوں میں جو بلندی پر اور پہلے نمبر پہ جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، کیونکہ سچ بولنے سے دوسروں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، سچ بولنے سے آدمی معتبر ہو جاتا ہے، سچ بولنے سے ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی اگر جب آپ سچ بولیں گے تو ہر ایک شخص آپ پر اعتماد کرے گا، آپ پر یقین کرے گا، آپ کی بات مانے گا، وہ اس کو پتہ ہوگا کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور آپ ایک سچے شخص ہیں، ایماندار شخص ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پھر آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھلیں گی، اور سچ بولنے سے معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم لوگ سارے ایمان والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ سچے لوگ یعنی اللہ کے نیک لوگ، سچے لوگ، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی متقی لوگ ہیں۔ یعنی سچی بات کو لے کر آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والے تمام مومنین، یعنی تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ وہ بات بھی سچی ہے، اور جو مانے گا وہ بھی سچے لوگ ہیں، اور وہی متقی لوگ ہیں جو سچ بولیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے ہوں گے۔ سچ بولنا اور سچ کی تصدیق کرنا پرہیزگاروں کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر تمام خوبیاں پائی جا سکتی ہیں سوائے خیانت، یعنی تمام برائیاں۔ مومن کے اندر تمام خرابیاں یا تمام برائیاں پائی جا سکتی ہیں، غلطیاں اس کے اندر پائی جا سکتی ہیں،
لیکن خیانت اور جھوٹ اس کے اندر نہیں پایا جا سکتا۔ ایک مومن کے اندر کوئی اور برائی تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی اور برا کام کرے، کوئی اور گناہ کر لے، لیکن خیانت کبھی نہیں کر سکتا ایک مومن، اور جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ صداقت کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 4 بری عادتیں ہیں، یعنی 4 برائیاں ہیں۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے اندر 4 برائیاں ہیں۔ پہلے نمبر 1 یہ کہ میں بدکار ہوں، یعنی بدکار ہوں، برے کام کرتا ہوں۔ دوسری یہ کہ میں چوری کرتا ہوں۔ تیسری بری عادت یہ کہ میں شراب پیتا ہوں، اور چوتھی یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں تو میں ان میں سے ایک برائی کو چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ تو اس نے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لیا، وعدہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب وہ اپنے گھر گیا اور رات کو اسے جب اس نے شراب پینے یا بدکاری اور چوری کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا بار بار، تو یہ سوچ کر وہ ان برے کاموں سے رک گیا کہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر سچ بولوں گا تو شراب اور بدکاری کی سزا دی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے نا بچوں کہ یہ برائیاں جو ہیں شراب وغیرہ اور بدکاری، ان پر قرآن مجید نے سزا مقرر کی ہے، دین نے سزا مقرر کی ہے، اور وہ سزا جب کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے یہ غلط کام کیے ہیں تو اس کو وہ سزا ملتی ہے۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے وہ سزا ملے گی، اور اگر انکار کیا کہ مطلب میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جھوٹ بول کر، تو یہ جھوٹ بولنا ہوگا جو وعدے کی اور اس عہد کی خلاف ورزی ہوگا جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ تو اس طرح صبح ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے میری ساری برائیاں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک جھوٹ کی وجہ سے ایک اس شخص سے اتنی بڑی بڑی برائیاں اور بھی اس سے چھوٹ گئیں، اور وہ کتنا یعنی بالکل صاف ہو گیا، یعنی کئی برائیوں سے بچ کر وہ ایک نیک شخص بن گیا۔ تو اگر ہم بھی برائی یعنی بہت سی برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ہم برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم سب سے پہلے جھوٹ اگر ہماری زندگی میں ہے کسی بھی قسم کا، تو ہم جھوٹ سے توبہ کر لیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ کو اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری باقی برائیاں بھی ہم سے دور کر دیں گے اور ہم ایک اچھے اور صاف ستھرے مسلمان بن جائیں گے۔ تو آج ہم یہیں تک آدھے سبق کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مشق کی جانب۔ ہمارا سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کیجئے۔ پہلا ہے صداقت کے معنی ہے ڈیش کے ہیں۔ جی بالکل، پہلے پیراگراف کے پہلی لائن کا یہ وہاں پہ جواب اس کا موجود ہے کہ صداقت کے معنی کس چیز کے ہیں۔ قرآن مجید میں قرآن مجید جو ہے وہ سابقہ کتابوں کی ڈیش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ مومن کا ڈیش سے کوئی تعلق نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی ڈیش کا عملی نمونہ بن کر گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی ڈیش کا عملی نمونہ بن کر گزاری۔ اگلا ہے زبان ڈیش کی جڑ ہے، جو کوئی اس پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے۔ اور آخری سوال ہمارا ہے ہرقل کے دربار میں ڈیش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی۔ کس نے دی تھی وہ گواہی؟ یہ ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس کو آپ اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں، خود سے وہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خالی جگہ تھی۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہم اگلے حصے کے ساتھ کریں گے، اور سوال نمبر 3 اس کے پہلے 2 سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے صداقت سے کیا مراد ہے؟ تو یہ صداقت سے کیا مراد ہے، یہ پہلے پیراگراف میں اس کی تعریف موجود ہے، وہاں سے آپ لکھیں۔ اور دوسرا سوال ہے صداقت کی اہمیت بیان کیجیے۔ یہ بھی پورا ایک پیراگراف صداقت کی اہمیت کے اوپر موجود ہے، جس میں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں جو ہے کچھ جو اس میں آیات آئی ہیں اس میں ایک آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ایک حدیث لکھیں اس کے اندر، اس کے علاوہ 1-2 جو اس کے اندر ہیں پیراگراف کا 2-3 لائنیں لکھ دیں، تو یہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں بھی آیا ہوگا جتنا ہم نے پڑھا ہے۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آدھے سبق کی پڑھائی کریں گے آپ، جہاں تک ہم نے کی ہے،
اور سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کریں، یہ مکمل کریں کتاب پر، اور سوال نمبر 3 کے پہلے 2 سوال یہ آپ نے نوٹ بک پر صاف ستھری لکھائی میں کرنے ہیں۔ اور آخری ہمارا جو عملی کام ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے عمل کے لیے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آئندہ ہم زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں بہت سی برائیوں سے بچائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان ہوم ورک پر بھی یعنی ہوم ورک بھی پورا کریں گے، اور یہ جو وعدہ ہے ہم اپنے سے کریں گے انشاءاللہ اس کو بھی پورا نبھائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔